اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 سے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل وابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ یہاں پر جو ماں کا ذکر ہوا ہے اس کا اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں، یعنی کہ تمہاری مائیں جب کہا گیا ہے تو نانی اور دادی بھی اسی حکم میں شامل ہے، اور اس کے اوپر جو بھی خواتین اس رشتے میں آ رہی ہیں یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ آپ کی ماؤں میں آتا ہے، اور اسی طرح آپ کی دادی اور آگے سے دادی کی جو والدہ ہیں وہ ساری ایک ہی لڑی ہے، اور یہ تمام عورتیں جو ہیں حرام کی گئی ہیں۔ اور اہل عرب میں قبل از اسلام یہ رواج تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو عرب میں کیونکہ زیادہ شادیوں کا رواج تھا تو اپنی سگی ماں کے علاوہ اگر کوئی دوسری جو باپ کی منکوحہ ہوتی تھی یعنی سوتیلی ماں، تو بیٹے اکثر اس کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی ناپسندیدہ اور ایک بے حیائی کا فعل قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سیدھی اور صاف بات دیکھا جائے تو یہی ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے اس ٹائپ کے تعلقات کا وابستہ ہونا انتہائی مفاسد کا موجب بنتا ہے، اور شریعت اسے ہرگز پسند نہیں کر سکتی اور نہ برداشت کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالی ہو اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالے۔ تو ادھر سے ان روایات سے ہماری شریعت کا منشا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر نظر ڈالنے پہ اللہ تعالیٰ کے نبی انہوں نے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تو ادھر سے آگے بڑھ کے اگر کوئی اس حد کو کراس کر کے جسمانی طور پہ ہی کوئی تعلق قائم کرے تو سوچیں کہ وہ کتنا کبھی فعل ہے اور اللہ کی نظر میں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تمہاری بہنیں، اور اس میں سگی بہنیں بھی ہیں اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن، تینوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ یعنی ایک تو سگی بہن ہے جو آپ کے ایک ہی باپ اور ماں میں سے آپ دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے، اور ایک ماں شریک بہن ہے یعنی باپ اور تھا لیکن ایک ہی ماں سے دونوں بچوں نے جنم لیا، وہ بہن بھی حرام ہے۔ اور اگر ماں ایک ہی ہے یعنی کہ اگر عورت کی پہلے کہیں شادی ہوئی اور اس کی بیٹی تھی اور دوبارہ جب اس کی کہیں پہ شادی ہوئی تو اس مرد سے جب اس کا جو بیٹا ہوگا تو وہ بھی اس کی
سگی بہن کی طرح ہی شمار ہوگی اور اس کے ساتھ بھی اس کا نکاح جائز قرار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی عورت کا پہلے نکاح ہوا اور وہاں سے اس کی کوئی بیٹی ہو، اور مرد کا پہلے جہاں نکاح ہوا ہو وہاں سے اس کا کوئی بیٹا ہو، تو ان دو بچوں کا آپس میں نکاح جائز ہے، لیکن ایک ہی سلب سے جنم لینے والی جو بچے ہیں ان کا آپس میں نکاح، بہن بھائی ہوتے ہیں وہ، ان کا آپس میں نکاح ناجائز ہے۔ اور اس کے علاوہ تمہاری پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو خواہ سوتیلی، یا باپ شریک ہو، بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سگے ہوں یا سوتیلے یا باپ شریک، ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا باپ ایک ہے، ماں کے ساتھ باپ نے شادی کی دوسری، اور ادھر سے جو اولاد ہوئی اس اولاد کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ اور اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے، اور وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں وہ رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس عورت کے جو بچے ہیں جنہوں نے اس کا دودھ پیا ہے وہ سارے رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ حرمت رضاعت کس قدر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جتنی مقدار سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اتنی ہی مقدار میں اگر بچہ کسی کا دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے، مگر امام احمد کے نزدیک 3 مرتبہ پینے سے اور امام شافعی کے نزدیک 5 دفعہ پینے سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کس عمر سے یہ دودھ پینے سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اور اس دودھ رضاعت کے معاملے میں فقہا کے مختلف رائے ہیں جن کو شیئر کرتی ہوں، کہ اعتبار صرف اس زمانے میں دودھ پینے کا ہے جب کہ بچے کا دودھ چھڑایا نہ جا چکا ہو، یعنی کہ 2 سال کی پہلے عمر جو ہوتی ہے جس میں بچہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے، اس دور میں اگر دودھ پیا ہو اور شیر خواری ہی پر اس کا انحصار ہے، یعنی کہ شیر خواری کی مدت گزر گئی، بچہ بڑا تھوڑا سا ہو گیا اور دودھ چھڑوا دیا تھا، لیکن دودھ چھٹائی کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے اس نے پانی پی لیا ہو۔ اور یہ رائے ام سلمہ اور ابن عباس کی ہے، اور حضرت علی سے بھی ایک روایت اسی معنی میں آتی ہے۔ اور دوسری رائے ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر جو دودھ پیا گیا ہو صرف اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اور یہ حضرت عمر، ابن مسعود، ابو ہریرہ اور ابن عمر کا قول ہے۔ اور فقہا میں سے امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اسے قبول کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہے۔ امام مالک بھی اسی حد کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے اگر مہینہ 2 زیادہ بھی ہو تو اس عمر میں بھی دودھ پینے کا وہی حکم آتا ہے۔ یعنی کہ اگر دودھ بچہ پی رہا تھا، دودھ چھڑوایا نہیں، بچے کی عمر 2 سال سے اوپر ہو گئی اور اس دوران اگر اس نے دودھ پی لیا تو وہ پھر رضاعت کے اس میں آ جائے گا۔ اور تیسری رائے امام ابو حنیفہ اور امام ظفر کا مشہور قول یہ ہے کہ زمانہ رضاعت 2.5 سال ہے اور اس کے اندر پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ خواہ کسی عمر میں بھی دودھ پیے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی اس معاملے میں اصل اعتبار دودھ کا ہے نہ کہ عمر کا، اور پینے والا خواہ کسی بھی عمر کا ہو، چاہے وہ شیر خوار ہے، چاہے وہ جس بھی عمر کا ہے، تو اس پہ وہ رضاعت کی حد لگ جائے گی۔ اور یہ رائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی سے بھی اسی روایت کی ایک جو ہے نا وہ تائید منقول ہے۔ اور اس کے علاوہ فقہا میں عروہ بن زبیر، عطا، لیث بن سعد اور ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی
اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی نازک معاملہ ہے، تو اس معاملے میں خواتین کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا بھی بچہ گود میں لیا اور اسے اگر وہ رو رہا ہے تو اس کی ماں کی اجازت کے بغیر، کسی کو بتائے بغیر دودھ پلا دینا، یہ بہت نازک معاملات ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کی اگر تھوڑی سی غلطی جو ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ایک رائے یہاں پر بھی ہے کہ جو بھی عمر ہو اور جتنا بھی دودھ پیا ہو تو حرمت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو جو اتنے نازک مسائل ہیں ان میں بہتر حل یہی ہے کہ ان میں آپ فل احتیاط کریں اور اس ٹائپ کا کوئی بھی جو ہے وہ کام نہ کریں کہ جس میں بعد میں بچوں کے ساتھ بچے جو ہیں وہ کسی حرام رشتے میں بندھ جائیں، انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ انہوں نے کسی عورت نے اپنا دودھ پلایا ہے اور ان دا لانگ رن وہ عورت بھول گئی، ایک بار اس نے پلایا اور پھر اس کے بچے سے اس کی شادی ہو گئی، تو یہاں ایک سلسلہ چل پڑے گا حرام اولادوں کا بھی۔ تو یہ بہت نازک معاملات ہیں، تو ان معاملات میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد اور شافعی رحمہ اللہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جب تک عورت سے تعلق زن و شو قائم نہ ہوا ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی، یعنی اس کی وہ جو بیٹی ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، تو کیونکہ عرب میں یہ بھی رواج تھا اور آج بھی ہماری سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے اور منہ بولے بھائی، ان رشتوں کو بہت زیادہ ایک حقیقی رشتوں کا مقام دے دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ حکم اس طرح نازل فرمایا ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو، یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا ہو، تو اس کی بیوہ یا متعلقہ آدمی پر حرام نہیں ہے، یعنی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اگر اس کو وہ طلاق دے دے، یا منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر اس کو بیوہ ہو جائے تو مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ حرام صرف اس کے اپنے صلب سے پیدا ہوئے بیٹے کی بیوی ہے، اور اسی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے۔ اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، ایک تو دو بہنوں کا تو ہمیں پتہ چل گیا آیت مبارکہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اس رشتے کی حرمت کو سمجھنے کے لیے یہ اصول سمجھ لینا کافی ہے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے، جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہو جاتا۔ مثلا اگر خالہ اور بھانجی میں سے اگر آپ خالہ آدمی ہو جائے تو اس کا نکاح وہ ماموں بن جائے گی، تو اس کا نکاح اپنی بھانجی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح اگر پھوپھی اور بھتیجی میں سے پھوپھی کو اگر ہم وہ مرد تصور کریں تو پھوپھی جو ہے وہ چچا یا تایا بن جائے گی، تو اس کا نکاح پھر اپنی بھتیجی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ رشتے تھے جن کی حرمت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور ہمارا دین جو ہے وہ بہرحال حسب، نسب اور پاکیزگی اور کردار کی پاکیزگی اور ان تمام چیزوں کی بہت زیادہ ہمارے دین میں اہتمام فرمایا گیا ہے۔ بچوں کو ان کے ایون اگر کوئی بچہ لے پالک بھی ہے تو اس کو اس کے ماں باپ، اس کے باپ کے نام سے بلانے کا حکم دیا گیا، تاکہ کہیں پر بھی کوئی غلطی سے بھی کوئی حرمت کا رشتہ ایسا نہ ہو جو قائم ہو جائے، اور اس سے پھر جہاں کسی حرمت کے رشتے کے ساتھ نکاح ہو جائے اور آگے ایک حرام اولاد کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو جہاں قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات اتارے ہیں، تو وہ لوگ جو
کھلم کھلا صرف اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اندھے ہو کر حرام جو نامحرم ہے ان کے ساتھ بھی نکاح کے بغیر اپنے تعلقات وہ لے کے چل رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ برائی اس حد تک بھی ہے کہ بعض لوگ جہالت میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ وہ حرمت والے رشتوں کے ساتھ بھی اس ٹائپ کے تعلقات بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچائے. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو پاکیزہ رکھے، ہمیں پاکیزہ رکھے، ہماری اولادوں کو پاکیزہ رکھے، اور کسی بھی حرام کام میں اللہ تعالی ہمیں ڈوب جانے سے، اس کے اندر انوالو ہو جانے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.